مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے والے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یہ پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اس کو بنایا۔ اتوار والے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر جو یہ بری چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا۔ منگل والے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا۔ بدھ والے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر یہ جو درختوں کا نظام ہے اس پورے نظام کو قائم فرمایا۔ جمعرات والے دن اللہ تبارک و تعالی نے سارے حشرات الارض، یہ جانور، کیڑے مکوڑے، ان سب کو پیدا کیا۔ جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالی نے عصر سے لے کر مغرب تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا۔ اس حدیث پر ایک دو اشکال ہیں، وہ سمجھیں اور ان کا جواب۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن یہ چیز بنائی، اتوار کو یہ چیز بنائی، اسی طرح سلسلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دن اور رات کا جو نظام ہے یہ تو آسمانوں زمینوں کے بعد اس کا سلسلہ چلا ہے، یہ تو پہلے نہیں تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ترتیب دی جائے نا اس پورے کائنات کو، اس کی نظام کو ایک ترتیب دی جائے کہ کس ترتیب کے ساتھ یہ بنا ہے، تو ترتیب یہ بنتی ہے کہ ہفتے والے دن کو یہ بنا، ترتیب یہ ہے، ورنہ دن نہیں تھے اور رات نہیں تھی۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، اس کے اندر لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ حدیث کے اندر ہے 7 دنوں میں پیدا کیا، تو کیا مطلب ہے پھر؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر ہے نا فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، وہاں پر ایک اور لفظ بھی ہے، وہاں پر ہے آسمان و زمینوں کو اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو 6 دن وہ ہو گئے، آخر جو جمعے والا دن تھا اس میں حضرت آدم ہو گئے، تو پورے 7 دن ہو گئے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو یہ تطبیق ہو گئی جی۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے اس آسمان کو اور اس زمین کو، یعنی سارے آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ اچھا ایک اور اشکال بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں اور فیکون کہتے ہیں تو چیزیں بن جاتی ہیں، 6 دنوں کا پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو چیز بھی انسان کرنا چاہے نا کوئی کام تو آہستہ آہستہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر بھی آسمان و زمین پیدا کر سکتے تھے، لیکن انسان کے ذہن کو سمجھانے کے لیے۔ تمہارا وہ پروردگار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہے نا ثم استوى علی العرش، یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ استوا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ جانا، قدرت حاصل کر لینا، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قدرت حاصل کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، قدرت حاصل کر لی اس نے۔
یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم، اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے مسخرات بامرہ، یہ سارے کے سارے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ سورج ہر روز اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، میرا پروردگار میں طلوع ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح چاند بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، میں طلوع ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں۔ یہ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی انتظار کرتی ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، اسی کے لیے ہے ساری تدبیریں۔ تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جب یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں تو پھر برکت دینے والی کس کی ذات ہے؟ برکت بھی میں دیتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی، یہ میں آیت اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ اس کا بھی قیامت کے ساتھ ایک ربط ہے۔ کیا ربط ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن میرا بندہ میں نے 6 دنوں میں ترتیب کے ساتھ تو پیدا کیا ہے، لیکن جب میں ان کو توڑوں گا تو اس وقت میری کوئی ترتیب نہیں ہوگی، ایک ہی جھٹکے میں سب کو توڑ دوں گا۔ بنانے میں ترتیب ہے، توڑنے میں کوئی ترتیب نہیں۔ یہ ربط ہے قیامت کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک صحابی نے سوال کیا، فاطمہ بنت قیس یہ ضحاک کی بہن ہے، ہمیں وہ حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے پیغمبر سے براہ راست سنی ہو، درمیان میں کسی صحابی کا واسطہ نہ ہو۔ ہمیں وہ حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے پیغمبر سے براہ راست سنی ہو۔ امام الانبیاء رحمت للعالم، یہ اس حدیث کا آگے ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے جب میرے شوہر نے طلاق دے دی، یہی حضرت فاطمہ بنت قیس، مجھے جس وقت میرے شوہر نے طلاق دے دی نا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ فلاں عورت کے گھر چلی جا، اس عورت کے پاس جا کر اپنی عدت گزار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے سوچا کہ وہ عورت تو بہت مالدار ہے اور اس کے گھر میں بہت سارے مہمان بھی آتے رہتے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اس کے گھر جا کر عدت نہ گزارنا، ایسا نہ ہو کہ تو کہیں اس گھر میں چلتی پھرتی رہے اور اس کے مہمان آئے تو کہیں تیرے سر سے دوپٹہ نہ اتر جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ تو اس کے گھر میں چل رہی ہو، تیری پنڈلی سے چادر ہٹ جائے تو تیری بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ حالت سمجھ رہے ہیں آپ؟ نازک حالت۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، عورت کا معنی یہ ہے، اگر آپ لغت کی کتابوں میں عورت کے لفظ کا معنی، یہ جو عورت کا لفظ ہے نا، اس لفظ کا معنی تلاش کریں گے نا تو اس کا معنی یہی ہوگا چھپی ہوئی چیز۔ اور ہماری عورتیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر، فاطمہ اس عورت کے گھر نہ جا، اس عورت کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آتے رہتے ہیں، کہیں تیری بے پردگی نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر پھر میں کہاں جاؤں، کہاں پر جا کر عدت گزاروں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ تو عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس چلی جا، وہ تیرے چچا کا بیٹا بھی ہے اور وہ تو نابینا ہے، تیری بے پردگی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں جا کر عدت گزار۔ ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نکلی مسجد کی طرف، میں یہ بھی بتاؤں کہ میں اللہ کے پیغمبر میری عدت بھی پوری ہو گئی ہے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے لے کر مسجد میں
چلی۔ پہلے عورتیں آیا کرتی تھی، نبی اسلام کے زمانے میں آیا کرتی تھی، مسجد کے اندر نماز پڑھتی، ترتیب یہ ہوتی تھی ادھر مردوں کی صفیں ہوتی تھی پہلے، پھر پیچھے عورتوں کی صفیں شروع ہوتی تھی، بچوں کی، پھر عورتوں کی صفیں شروع ہوتی تھیں۔ اور نبی اسلام کا حکم تھا مردوں کو کہ جب سلام میں پھیر لوں تو آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، جب عورتیں اٹھ کر اپنے گھروں کو چلی جائیں پھر تم نے پیچھے دیکھنا ہے۔ فرماتی ہیں میں جب مسجد میں آئی نا تو میں نے نماز ادا کی، جو عورتوں کی سب سے پہلی صف تھی اس صف کے اندر میں موجود تھی۔ جب میں نے نماز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی نا تو آپ اپنی ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر تشریف لا کر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا میرے یارو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بالکل اس واقعے جیسا ہے جو پہلے میں تمہیں دجال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ الفاظ آپ سمجھتے جائیں، یہ واقعہ جو میں آپ کو سناؤں گا نبی اسلام نے فرمایا یہ بالکل اسی واقعہ کی طرح ہے جو پہلے میں تمہیں دجال کے بارے میں بتا چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا یہ میرے پاس تمیم داری بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صحابی تھے تمیم داری، یہ پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے پاس تمیم داری بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے ایک بات سنائی ہے، اس نے مجھے کہا ہے اللہ کے پیغمبر ہم نے ایک بحری بیڑے کے اندر سفر کیا، ہم جب سمندر کے درمیان پہنچ گئے تو موجیں اور لہریں ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئیں، کبھی ہمیں اٹھا کر ادھر پھینکتی ہیں، کبھی ہمیں اٹھا کر ادھر پھینکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر ایک مہینہ گزر گیا، ہمیں سمندر میں سے کوئی جزیرہ بھی نہیں ملا، کوئی انسان بھی نہیں ملا۔ اللہ کے پیغمبر ہم پورے بیڑے پر 30 آدمی تھے۔ کتنے؟ 30 آدمی۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں 1 مہینے کے بعد ایک جزیرہ مل گیا۔ ہم نے شکر کیا کہ زمین نظر آئی ہے، ہم نے اپنے بڑے بیڑے میں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو لیا، یہ رکھی ہوتی ہیں جو بڑے جہاز ہوتے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، ان کو لے کر ہم اس جزیرے میں اترے۔ ہم ابھی اترے ہی تھے کہ ہمارے سامنے ایک عجیب سا جانور آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر وہ دکھنے میں تو جانور تھا لیکن حقیقت میں وہ انسان تھا۔ اس کے اتنے گھنے بال تھے اور اتنے سخت بال تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا اگلا طرف کون سا ہے اور اس کا پچھلا طرف کون سا ہے، اتنے زیادہ بال تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ منہ کون سا ہے اور پیٹھ کون سی۔ ہم نے فرمایا ویلا کا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا چیز ہے تو؟ کہنے لگا ان الجساسا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا جساسا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چھوڑو جساسا کو، آؤ میں تمہیں اس بندے کی طرف لے چلتا ہوں جو تمہاری باتوں کا بڑا شوق رکھتا ہے، تمہاری باتیں سننا چاہتا ہے، آؤ میں تمہیں اس بندے کی طرف لے چلتا ہوں۔ ہم نے کہا وہ بندہ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ بندہ ایک خانقاہ کے اندر رسیوں میں اور بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ ایک انسان ہے اور اس طرح باندھا ہوا ہے، ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر ہم اس خانقاہ اور غار کے اندر داخل ہوئے نا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہیکل، دیو ہیکل ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ یوں اس طرح گردن میں باندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور وہ کلام کر رہا ہے ہم سے اور کہتا ہے تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اس طرح بھٹکے اور یہ ہمیں لے کر تیرے پاس آ گیا۔ ہم نے اسے کہا تو کون ہے، اپنے بارے میں بتا۔ کہنے لگا میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تم سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ ٹھیک ہے پوچھی۔ اس نے پہلا سوال پوچھا، کیا نام ہے؟ بیزان۔ یہ باغ ہے اردن کے اندر، یہ اس طرف علاقے ہے نا اردن اسرائیل،
پہلے فلسطین میں تھا، لیکن اسرائیل نے اس پر حملہ کر کے یہ جو علاقہ تھا نا، جس علاقے میں یہ باغ تھا، وہ اس نے لے لیا، ابھی یہ اسرائیل میں ہے۔ اور اس کا دجال کے نکلنے کی جو جگہ ہے نا، وہ بھی اسرائیلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا پھل لے رہا ہے، بہت زیادہ پھل آتا ہے، اس سے لوگ کھاتے ہیں۔ کہنے لگا ان قریب وہ پھل دینا چھوڑ دے گا۔ بات سن رہے ہیں؟ ان قریب پھل دینا چھوڑ دے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ ابھی وہ پھل نہیں دیتا ہے، پھل دینا ختم ہو گیا۔ دوسرا سوال اس نے کیا، کہنے لگا کیا بحرہ مطریہ کے اندر پانی ہے یا پانی ختم ہو گیا ہے؟ یہ بھی اسی علاقے کی طرف ہے۔ ہم نے کہا یہ وہی دریا ہے جس کے اندر سے یاجوج ماجوج سب سے پہلے پانی پئیں گے، بحرہ مطریہ۔ ہم نے کہا پانی اس کے اندر لبالب موجود ہے۔ کہنے لگا ان قریب اس سے پانی ختم ہو جائے گا، اس کے اندر بھی پانی ختم ہو گیا ہے۔ تیسرا سوال کرنے لگا، اس نے کہا وہ جو فلاں چشمہ ہے، کیا اس چشمے کے اندر ابھی پانی موجود ہے یا پانی ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا اس کے اندر پانی موجود ہے۔ کہنے لگا ان قریب وہ پانی دینا چھوڑ دے گا۔ چوتھا سوال کرنے لگا اور کہنے لگا کیا نبی امیین کا نبی مبعوث ہو گیا ہے یا ابھی مبعوث نہیں ہوا؟ امیین کا نبی کون ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا عرب کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی، اس کی بات مانی ہے یا نہیں مانی؟ ہم نے کہا پہلے تو عربی لوگ اس کے ساتھ جنگیں کرتے رہے، لیکن ابھی فی الحال اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ آگے کہنے لگا ان عرب والوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی بات مان کر چلتے رہیں۔ یہ 4 سوال اس نے کر لیے، پورے جواب بھی ہم نے اس کو دے دیے۔ اب ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا انا المسیح الدجال، میں مسیح الدجال ہوں، ان قریب رب العالمین مجھے اجازت دیں گے نکلنے کی، پھر میں اس کے بعد نکلوں گا۔ ادھر یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ، اچھا ایک بات کہنے لگا میں جب نکلوں گا نا تو میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، اور چکر بھی 40 دن لگاؤں گا، لیکن پوری زمین کا چکر لگانے کے بعد میں 2 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکوں گا، ایک مکہ ہوگا، دوسرا طیبہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ اپنے منبر پر ہاتھ مار کر فرمایا ہاذہ طیبۃ، ہاذہ طیبۃ، ہاذہ طیبۃ۔ اوے لوگو ایک مکہ ہوگا، دوسرا طیبہ ہوگا، جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ طیبہ کیا ہے؟ یہی مدینہ المنورہ ہے۔ 2 جگہوں پر داخلہ نہیں ہو سکے۔ عید حدیث پوری ہو جاتی ہے جی۔ اب دوسری حدیث کی طرف آئیں۔ یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ یعنی کب نکلے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب نزدیک آ جائے گی نا تو ایک لشکر نکلے گا خراسان کے علاقے سے۔ یہ اس طرف ہے علاقے، افغانستان کا کچھ حصہ ہے اور ہمارے پاکستان کا بھی تھوڑا سا حصہ اس کے اندر آتا ہے جغرافیہ کے حساب سے۔ خراسان کے علاقے سے ایک لشکر نکلے گا کالے جھنڈوں والا۔ جھنڈے کون سے ہوگے؟ کالے۔ کالے جھنڈے لے کر وہ نکلیں گے ملک شام کی طرف، اور ان کے خلاف پورے کے پورے رومی اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ یورپ والے، ان کو رومی کہتے ہیں۔ سارے کے سارے کافر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ لشکر جب نکلے گا نا تو ان میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پروردگار کی قسم ہے ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہمارے جسموں میں روح موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ پہلے دن لڑائی کریں گے نا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں نے قسم اٹھائی ہوگی کہ ہم واپس نہیں آئیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ دوسرا دن آ گیا۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرے دن پھر کچھ لوگ قسم اٹھائیں گے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک ہمیں فتح نہ مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا دن بھی اسی طرح ہوگا، جن لوگوں نے قسم اٹھائی ہوگی نا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے وہ شہید ہو جائیں گے، باقی مسلمان تھوڑا واپس اور پیچھے آ جائیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب چوتھا دن آئے گا نا تو سارے کے سارے مسلمان اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اور سارے مسلمان جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے سارے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ لشکر مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اگر پرندہ اس کی ایک طرف سے اڑنا شروع کرے گا تو دوسری طرف نہیں پہنچ سکے گا، درمیان میں ہی مر جائے گا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا مسلمانوں کو، ادھر بھی سارے وہ صلیبی اور رومی ہوں گے جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب چوتھا دن آئے، غالباً لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ جنگ جو ہوگی یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہوگی، کیونکہ یہ بڑی جنگ ہوگی سب سے، جب مسلمان سارے اکٹھے ہوں گے اور کافر سارے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چوتھے دن بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، بندے قتل ہوں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان بھی بہت زیادہ شہید ہوں گے، کافر سارے مر جائیں گے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ ابھی تک یہ لوگ اپنی فتح کی خوشی اور شکر ادا کر رہے ہوں گے، پیچھے سے ایک بندہ آواز لگائے گا اوے لوگو دجال تمہارے بچوں تک تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان اپنا مال غنیمت ادھر ہی چھوڑ دیں گے، ادھر میں سے 10 بندے وہ تیار کریں گے، 10 شاہ سوار ہوں گے جن کو وہ تیار کریں گے کہ جاؤ ہمارے گھروں کی طرف پتہ کر کے آؤ کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے، یعنی دجال آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب سنیں اگلی بات، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ جو 10 شاہ سوار ہوں گے نا، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے چلنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس وقت وہ 10 شاہ سوار، وہ 10 گھوڑوں والے پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ پھر جب وہ آئیں گے اپنے گھروں کی طرف تو انہیں پتہ چلے گا کہ دجال کی خبر جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث اس طرف رکھ دیں اس کو، آپ تیسری حدیث کی طرف آئیں جی۔ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے سامنے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب آپ دجال کا ذکر کرتے تھے نا تو ہمیں اس طرح لگتا تھا جیسے کہ وہ بالکل ہمارے باغوں کے اندر موجود ہے، ہم پردہ ہٹائیں گے تو سامنے دجال ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فصاحت اور بلاغت بھری زبان کا کمال ہے کہ جو بھی چیز بیان کرتے تھے نا اس طرح بیان کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس چیز کے پاس کھڑے ہیں، یعنی حقیقت لگتی تھی وہ چیز۔ صحابہ اکرام کے دل ڈر گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں یوں لگا ہے جیسے کہ دجال ہماری طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا دجال تمہارے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، اور اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں اکیلا اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو میرا ہر مسلمان، میرا ہر امتی اس کا مقابلہ کرے گا، طاقت ہوگی۔ لیکن سچا مسلمان ہو تب منافق بندہ جو ہے وہ اس وقت کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب دجال کی حقیقت بتانا شروع کی۔ آپ نے فرمایا دجال قیامت کے نزدیک آئے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ کوئی بندہ اگر
کبھی بھی سکول نہ گیا ہو، اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن رب العالمین اس بندے کو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری کریں گے، کافر، کافر یعنی کہ کافر، وہ پہچان لے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک آنکھ اس کی بالکل مسخ ہو چکی ہوگی، اس میں نظر نہیں آتا ہوگا اس کو، دوسری آنکھ بھی ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہوگی، دوسری آنکھ بھی جس طرح انگور، پیغمبر نے فرمایا وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مردہ کرے گا۔ ایک بندے کو بلائے گا، وہ بالکل نوجوان ہوگا، درمیان میں سے اپنی تلوار مارے گا، وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لوگوں کو کہے گا اگر میں اس کو زندہ کروں تو کیا مجھے خدا مان لو گے؟ ایک قوم کہے گی ہاں تجھے خدا مانیں گے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ اچھا، مدینے میں جب داخل ہونے لگے گا تو سامنے فرشتوں کا پہرا ہوگا، مدینے میں سے ایک بندہ باہر آئے گا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، تو وہ کہے گا کہ تو دجال اور کافر لعین انسان ہے، وہ اس کو مارے گا، قتل کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو کہے گا اب مجھے مانتا ہے خدا، وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، لیکن پھر وہ جب اس کو مارنے لگے گا دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ یہ ایک اس کی خاصیت ہوگی یا کمزوری ہوگی۔ اگر ایک بندے کو مار کر پھر دوبارہ زندہ کر لیا نا، پھر تیسری مرتبہ نہیں مار سکے گا، بس ایک مرتبہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس کائنات پر، پوری زمین پر 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کا دن ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، صحابہ کا آپ ذہن چیک کریں، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس سال والے دن میں ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ اب تو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو ادا کرتے ہیں، غروب ہوتا ہے یعنی وقت ہوتا ہے، سال میں کیسے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم اندازہ لگاؤ گے وقت کا، یعنی اتنا وقت گزر چکا ہے تو اب اگلی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا دن اس کا 1 مہینے کا دن ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کا دن ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے باقی سارے دن بالکل تمہارے ان دنوں کی طرح ہوں گے، جیسے عام تمہارے دن 24 گھنٹے کے ہیں۔ ان 40 دنوں میں وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، بہت سارے لوگوں کو کافر بنائے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے سچے انسان ہوں گے، وہ اس کے منہ پر اس کو کہہ دیں گے کہ تو سب سے بڑا شیطان اور کافر ہے، تو سب سے بڑا لعنتی ہے، تو سب سے بڑا ظالم انسان ہے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس پر لعن کریں گے۔ اسی دوران کہ دجال پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین مبعوث فرمائیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد کے اندر سفید مینار، سبز چادریں اور 2 فرشتوں کے سہارے اس طرح آئیں گے حضرت عیسیٰ، ایک ہاتھ اس فرشتے کے کندھے پر اور ایک اس طرح آئیں گے۔ وہ جب دمشق کے مینار پر اتریں گے نا تو اب لوگ ان کے لیے سیڑھی لگائیں گے، آسمان سے نیچے کیسے آئے ہیں؟ فرشتوں کے سہارے، مینار کے نیچے کیسے آ رہے ہیں؟ سیڑھی کے ساتھ۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اللہ جو کام کرتا ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے یہاں تک آئے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اب نیچے کس طرح آ رہے ہیں؟ سیڑھی کے ذریعے، یعنی کہ آپ بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ اب حضرت عیسیٰ کا اوپر والا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب حقائق کی زندگی شروع ہو چکی ہے، جی اسباب کے ساتھ۔ نماز کا وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کا ساری انسانیت کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ مبعوث ہو چکے ہیں، آئیے نماز پڑھائیے گا۔ لیکن اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ تمہاری شان والا دن ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ تمہارے اندر اتریں گے لیکن میری امت کا بندہ جماعت کروائے گا، وہ حضرت مہدی ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ امامت کروائیں گے باقی نمازوں کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔
جب مقام لد پر پہنچیں گے نا تو اس وقت دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھل رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اپنی برچھی لے کر اس کو ماریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مقام لد جو ہے نا یہ اسرائیل کے اندر ہے، اور اس جگہ پر ابھی ان کا ایئرپورٹ ہے، انہوں نے ایئرپورٹ بنا دیے، یہاں پر جو کچھ بھی بنائیں قتل اس نے ادھر ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب رب العالمین حضرت عیسیٰ کی طرف وحی اتاریں گے اور فرمائیں گے میرا عیسیٰ بندہ میرے ان بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلا جا، میری کچھ مخلوق ایسی آنے والی ہے جن کا مقابلہ تو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، پھر رب العالمین یاجوج ماجوج کو حکم دیں گے اخرج، نکلو دنیا میں، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بحیرہ مطریہ کا پانی، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، بحیرہ مطریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، درخت سارے کھا جائیں گے، ساری دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، سب کچھ چٹیل میدان بن جائے گا۔ یہ اسی طرح چلتا رہے گا، پھر رب العالمین ان یاجوج ماجوج کے اس گردن پر ایک پھوڑا نکالیں گے، ساری کی ساری یاجوج ماجوج اس پھوڑے کے ساتھ مر جائے گی۔ اب پوری زمین پر ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پوری زمین پر ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں انسان قدم رکھ سکے، ہر طرف یاجوج ماجوج ہے، ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اب رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو اپنے پنجوں کے ساتھ ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین ایک بڑی بارش اتاریں گے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں غسل الارض، اتنی بڑی بارش ہوگی کہ اس بارش کے ساتھ پوری زمین کو دھو دیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا آئیے میری زمین پر۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے نا تو اس کے بعد برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، زمین اپنی کھیتیاں اگائے گی، آسمان بارشیں برسائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتنی برکتیں ہو جائیں گی، ایک گائے پورے قبیلے کو دودھ پلایا کرے گی، ایک اونٹنی پورے علاقے کو دودھ پلایا کرے گی، اسی طرح چلتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو جائے گی، کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ رسول میں دفن ہوں گے، وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے جی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا کر دفن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا چلتی رہے گی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ قتل کر کے جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، تیسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا، دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اچانک رب العالمین ایک اور فیصلہ فرمائیں گے، اب آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے پھر کر کفر کی طرف جائیں گے، کفر عام ہونے لگ جائے گا، تھوڑے سے انسان بچ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے۔ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، ایک خوشبو چلائے گا جو انسان جو مسلمانوں کی بغل سے داخل ہو کر دل پر اثر کرے گی، سارے مسلمان مر جائیں گے۔ اب جب مسلمان اس دنیا سے چلے گئے نا ہر طرف کفر عام ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا، یہ اس طرح جفتی کریں گے جس طرح جانور جفتی کرتے ہیں۔ ماؤں کا حیا ختم ہو جائے گا، اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کیا کریں گے، چوکوں اور چوراہوں میں زنا کے اڈے چلائیں گے، شرابیں عام ہو جائیں گی، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، دوستوں کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا، بھائیوں کے اندر پیار ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ ساری دھرتی اللہ کے ظلم کے ساتھ، اللہ کی شرک کے ساتھ بھر جائے گی نا، پھر رب العالمین
العالمین اپنا فیصلہ فرمائیں گے، اپنا کوڑا عذاب والا برسائیں گے. پھر ایک صبح آئے گی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس صبح مسجدوں میں اذان نہیں ہوگی، اس صبح مسجدوں میں جماعت نہیں ہوگی، اپنے پروردگار کا نام لینے والا بندہ کوئی نہیں بچے گا، ساری انسانیت کفر پر جمع ہو جائیں گی، ہر غلیظ کام وہ انسان کیا کریں گے. پھر اچانک رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے یہ زمین آسمان کے ساتھ ٹکرائے گی، یہ چاند سورج آپس میں ٹکرا کر راکھ بن جائیں گے. پھر رب العالمین اس دنیا پر قیامت برپا کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کتنے بدترین ہوں گے وہ لوگ جن لوگوں کی آنکھیں قیامت والے دن کو دیکھیں گی. اس سے آگے جو حالات ہیں وہ میں نے سارے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں آخرت والے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.